ایک الیکٹرانک کارڈ کے تحت اپنا بینیفیشری اپنا بینیفٹس بھی ملیں گے اور جو ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ الیکٹرانک کارڈ کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا اور کرپشن میں بھی کمی ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ اس لیے کہ یہ 600,000 انڈر رپورٹڈ ہے اور کیوں انڈر رپورٹڈ ہے کہ ہم یہ نمبرز جو ہے ڈائریکٹلی ان انڈسٹریز سے لیتے ہیں تو وہ انڈسٹریز اپنے ورکرز کا تعداد کم بتاتے ہیں. جب آپ نے بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت یہ فیسلٹی دیا ہے کہ اب ہر مزدور خود رجسٹر ہوگا تو اس کارڈ کی وجہ سے جو آپ کے انکاؤنٹڈ انڈاکیومنٹڈ موجود انڈسٹریل ورکرز ہیں جو کہ شاید 3 ملین ورکرز تک پہنچ پائے گا جو آپ کا رف ایسٹیمیٹ اس کے مطابق میں ہے, تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. اور جو انڈسٹریز میں مزدور کام کر رہے ہیں ان کو وہ جو حق نہیں دیا جا رہا ہے جو ان کا حق ہے وہ اب انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جو اس میں سب سے ایک بہترین امپروومنٹ ہوا ہے وہ یہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس یونیورسلی مطلب پورے سندھ میں ہر مزدور کو دیا جائے اور وہ نہ صرف انڈسٹریل مزدور مگر مزدور جہاں کام کرے, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, چاہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہو, چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو, مطلب کہ وہ خود جو مزدور ہوتے ہیں, جیسے ہمارا صحافی بھائی ہے آپ سیلف امپلائڈ میں یا آرگنائزیشن کے تحت امپلائڈ ہے, اور جیسے کہ جہاں بھی جو بھی ابھی کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کر رہے ہوں گے, گھروں میں کام کر رہے ہوں گے, انشاءاللہ تعالی جب وہ خود رجسٹر ہوں گے مزدور کارڈ میں, ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے گا تو پھر ان کو بھی وہی بینیفٹس ملیں گے جو اب تک صرف اور صرف ہمارا صنعتی مزدوروں تک محدود رہا ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے اور پاکستان کے مزدوروں کے لیے محنت کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سب سے پہلے مزدور پالیسی دیا تھا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مزدوروں کے حقوق میں اضافہ کیا تھا, صدر زرداری نے ڈیفولوشن کے ساتھ ساتھ بے نظیر اسٹاک آپشن پروگرام اور اس قسم کا پالیسیز دے کے مزدوروں کا پینشنز اور تنخواہ میں اضافہ کر کے بہت فیسلٹیز پہنچائے تھے. اور ہم نے بھی سندھ حکومت نے بھی جہاں تک ڈیولوشن کے بعد لیجسلیشن کی بات ہے, جہاں تک ہمارا بہت سے لیبر پالیسیز ہے اور قانون سازی ہے, ہم نے بہت ایک پروگریسو پوزیشن لیا ہے. لیکن یہ بے نظیر مزدور قدم لیا گیا ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. اس لیے ہمارا نظریہ اور ہمارا منشور کے مطابق کہ جب مزدور خوشحال ہوگا تو پھر ہمارا صنعت خوشحال ہوگا, پھر ہمارا معیشت خوشحال ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مزدور پریشان ہے کہ ان کا بچہ کو تعلیم نہیں مل رہا ہے, اگر کوئی مزدور کسی کی بیماری کی وجہ سے اپنا یا اپنا خاندان میں سے کسی بزرگ کا کسی بیٹے کا بیماری کے لیے فکر مند ہے تو پھر وہ اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو میڈیکل کیئر بینیفٹس, صحت کے لیے علاج کے لیے جو بینیفٹس ہوتے ہیں, اگر کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی انجری ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو بینیفٹ دیا جاتا ہے. میٹرنیٹی کے لیے آپ کو بینیفٹ دیا جاتا ہے. اگر ایک حادثہ ہوتا ہے ڈیتھ گرانٹ کا بھی ایک بینیفٹ دیا جاتا ہے. بہت سے جو بینیفٹس ہیں, لیکن ان بینیفٹس میں سے جو ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا اور فائدہ مند کمپوننٹس ہے وہ صحت کا اور تعلیم کا جو فیسلٹی دیا جاتے ہیں مزدوروں کو. اس سے انشاءاللہ تعالی مزدور خوشحال ہوگا تو پاکستان کا معیشت چلے گا.
तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मजदूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं और सिंध के रहने वाले हर मजदूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर काम करेंगे और बेनज़ीर मजदूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मजदूर के हाथ में पहुंचा दे ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था और अब बेनज़ीर मजदूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मजदूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज कर रहे हैं जिससे वो मजदूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था प्रो लेबर पॉलिसी था हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे पीपल्स पार्टी के लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से जो हम मदद करते हैं लेबर डिपार्टमेंट को भी कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मजदूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और पॉइंट जो हमारा मजदूर कार्ड लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूं वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है और 2000 हमारा हुकूमत में हमने ये तरमीम पास किया था और 2015 तक मुकम्मल तौर पे डेवोल्यूशन होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ। हर हुकूमत जो है वो मजदूर का हक और उनका मजदूर के जो बेनिफिट्स है वो डिवॉल्व नहीं हुआ है तो हम वो मुतालबा दोहराते हैं कि EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड को फिर फॉर सूबे को डिवॉल्व किया जाए ताकि सूबे अपने मजदूरों के लिए ज्यादा काम कर सके। आपका शुक्रिया। आपने जो भी अनाउंस किया है क्या इसमें हमारी जो है वो कवर होंगे क्योंकि वो बहुत दूर इलाकों में रहते हैं और जो पटनों पर काम करते हैं वहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन का क्या मसला होगा, किस तरह रजिस्टर हो सकेंगे और उनको क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जाके रजिस्टर होंगे तो वो क्या तरीका होगा क्योंकि ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं उनका क्या मसला है। बिल्कुल सर, थैंक यू। आपका सवाल बहुत जरूरी है कि मुझे ये मौका मिला है क्लैरिफाई करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा एक तो ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड हर मजदूर के लिए है। अभी के लिए जो है आपके जो 600,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो फॉरेन बेनिफिशरीज होंगे और हम चाहेंगे इसलिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है। तो जो मजदूर अभी भी सनते में काम कर रहे हैं मगर रजिस्टर्ड नहीं है वो भी इसका फायदा लेना शुरू कर दें। हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका इजाफा करें और इनफॉर्मल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो और हाँ ज़राए मजदूर हो उनको भी इस फैसिलिटी का फायदा मिले और उसके लिए एक इनके पास एक तरीक़ेकार है जिसमें वो मोबाइल टीम्स बेच रहे हैं। मैं ज्यादा तफसील का सईद गनी को मौका दूंगा कि वो आपको वो टेक्निकल तरीक़ेकार
ضرور بتائیں. لیکن وہ چاہے وہ ذرائع مزدور ہو, چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو, وہ خود رجسٹر ہو کہ خود اس فیسلٹی کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا سکیں گے. لیکن سید غنی صاحب آپ ضرور ان کو جو آپ کا پروسیجر ہے اس کے بارے میں. دیکھیے جو رجسٹریشن کا طریقہ ہے نا, اس وقت تو ہماری جو سیسی کے آفیسز ہیں اور جو نادرا کے آفیسز ہیں وہاں پر کاؤنٹرز ہیں. لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھے گی تو ہم جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بھی کاؤنٹرز لگائیں گے تاکہ وہاں کے مزدور وہاں خود رجسٹر کروا دیں. لیکن اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ اور ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی تو پھر یہ موبائل سینٹرز بھی بنیں گے اور گاڑیاں بھی جائیں گی ان کی مختلف علاقوں میں, اور وہ ہم اس کو پبلش کریں گے کہ اس علاقے میں کس دن گاڑیاں ہوں گی. تو وہاں لوکلی لوگ جا کر جس طرح نادرا کی گاڑیاں ہوتی ہیں, چونکہ نادرا کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں, تو جس طرح نادرا کے کارڈ بنتے ہیں سملرلی اسی طرح ہم پورے اسی پیٹرن پہ جائیں گے اور اس کو ہر جگہ پھیلیں گے. چیئرمین صاحب, حکومت نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت کی ہے. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. جہاں تک انتخابی اصلاحات کی مقصد کیا پالیسی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آج سے نہیں انتخابی اصلاحات پہ کام کرتی آ رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم 2018 کا اور اس سے پہلے جو دھاندلی کیا گیا اس کا ریپیٹیشن نہیں چاہتے ہیں, اور جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے. خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے اور انپٹ لینے کے لیے. جہاں تک حکومت کی بات ہے, کوئی حکومت کا موقف تو کچھ سیریسلی نہیں لیتا, اور یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہی دھاندلی کرنے والے کے ساتھ ہم بیٹھ کے دھاندلی کو روکے. اس میں بہتر ہوگا, obviously لیجسلیشن کا تو ضرورت ہے, ٹرانزیشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے, لیکن جو سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی روکنے کے لیے, ایک ایسپیکٹ تو لیجسلیشن ضرور ہے, لیکن جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو انتخابات میں ہوتے ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات متنازع رہیں گے. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات سے دور رکھ سکتے ہیں, ان کو امپارشل پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ رہ سکتا ہے, تو پھر الیکٹرل ریفارم کا بھی فائدہ ہوگا اور الیکشنز میں دھاندلی بھی کم ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو NA 249 کا الیکشن ابھی حال ہی میں گزرا ہے, آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا, دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیٹری رول نہیں تھا. تو therefore ہم یہی چاہیں گے کہ نہ صرف ہم لیجسلیشن کروا دیں مگر یہ کنسنسس بنا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل سیاست میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں نہ ہو. جی یہ بتا دیں کہ آپ کے اتحادی پاکستان مسلم لیگ نون والے عسکری اداروں پر تنقید کرتے تھے اور انتخابات چلانے کے الزامات بھی لگاتے تھے. میاں صاحب کا بیانیہ بھی آپ نے سنا, پی ڈی ایم کی درسوں کی زینت بنا. اب کل درخواست دی گئی ہے آپ لوگوں کی جیت کے خلاف بنتا اسماعیل کی طرف سے, اور یہ بھی شک ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی صرف حکومت شاید کوئی رد و بدل ووٹوں میں کرے گی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں, جو باکس ہیں, ان کو عسکری اداروں کی تعمیر پہ دیا جائے کیونکہ صرف حکومت جو ہے اس میں تبدیلی رد و بدل کر سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا اعتماد کس طرح بحال ہوا, آپ کے ساتھیوں کے بدلتے موقف کے بارے میں کیا کہیں؟ الیکشنز میں آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی اعتراض ہے تو آپ کے پاس طریقہ کار اور فورمز اویلیبل ہے استعمال کرنے کے لیے, اور وہ نون لیگ کا حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کسی گڑبڑ کا, وہ ضرور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے الیکشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اور آپ فوج کی طرف سے اپیل نہ کرے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ
نون لیگ نے ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسیس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکٹورل پروسیس کے لیے نقصان ہوتا ہے اگر فوج کا رول ہو, جیسے 2018 کا الیکشن میں وہ 2018 کا الیکشن میں پاکستان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر جو کھڑے تھے, جہاں کے جب دہشت گردی عروج پہ تھا 2008 میں یا 2013 پہ ایسے نہیں تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف الیکشنز متنازع ہوتے ہیں مگر بلا وجہ پاکستان کا فوج بھی متنازع ہوتے ہیں, کہ اگر ان کے ہاتھ میں پولنگ کا عمل یا پولنگ کا کوئی سلسلہ ہوگا تو پھر جس کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے وہ جو ادارہ غیر متنازع ہونا چاہیے, جو ادارہ غیر سیاسی ہونا چاہیے, ان پہ تنقید آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کے ساتھ بالکل نہیں دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ ہم پولنگ باکسز کو فوج کی کسٹڈی میں دے. اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور نون لیگ کو بڑا سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا جو بیانیہ ہے یا ان کا موقف ہے کیا وہ صرف اور صرف ان کا انڈیویجول انسٹنسز میں یا انڈیویجول ایشوز کی وجہ سے ہے, یا وہ اصولی موقف لینا چاہتے ہیں, نظریاتی موقف لینا چاہتے ہیں. اگر وہ اصولی موقف لینا چاہتے ہیں تو پھر اس اصولی موقف اور اصولی بیانیہ کے ساتھ NA 249 کے پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دینے کا جو مطالبہ ہے وہ میرا سمجھ سے باہر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا حالیہ دنوں میں آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے, اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھو اب ایک تو نہیں, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور میرا کوشش یہ تھا کہ ہم اس پریس کانفرنس پہ مزدوروں کے اس لیے مے ڈے ابھی ہوا ہے اور مزدوروں کے لیے ہم نے کام بھی کیا ہے, تو ہم مزدوروں کے ایشوز کے ارد گرد سوالات کے جواب دیں اور وہی ہم فوکس بنائے اپنا پریس کانفرنس. جناب صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس میں باریان کام کے حوالے سے کہا, سی ایم صاحب کو ہدایت دی, نوٹس بھی دیا, تو سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ کے بتائیں کہ اس نے کیا کارروائی کی ابھی تک. اور دوسری یہ کہ جو آپ سیلاب برسات آئی تھی, آپ ساگر بھی گئے اور پورے 30-4 اضلاع کے دل میں ابھی تک وہاں پر سندری میں پانی کھڑا ہوا ہے, وہاں پر آپ کو ڈرینیج سسٹم بنانا تھا, وہ کیوں گورنمنٹ نے نہیں بنایا اور ابھی تک ان کو معاوضے نہیں ملے, تو یہ کوتاہی اس طرح کی گورنمنٹ کی کیوں ہے اور آپ نے ابھی تک ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ ایک تو آپ کو کیسے پتا میں نے نہیں پوچھا؟ رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینہ ہے, جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے رمضان. جہاں تک بھاریا ٹاؤن کا سوال ہے, وہ جو اسپیسیفک کمپلینٹ آ رہا تھا اس دن پہ جب ہمارا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سیل بلاول ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے پیپلز پارٹی بڑا کردار ادا کر سکتی ہے, حکومت کا موقف کوئی سنجیدہ نہیں لیتا, دھاندلی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر دھاندلی کو روک نہیں سکتے.